محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی بدولت اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. روزوں سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ فضیلت نفل روزے کی، نفل روزے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے اور اس سے مراد نفل روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے. اور جس نے جتنے اپنی زندگی میں روزے رکھے اس طرح اترا وہ جہنم سے دور ہوتا گیا. اور یہ نفل روزے کے متعلق اس لیے کہا کہ فرض روزے کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض روزے کی فضیلت اور جزا متعین ہی نہیں فرمائی. اور فرشتے اللہ کے حکم سے یہ لکھتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا اور بدلہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے راضی ہو کر اس کو عطا فرمائیں. اور جس چیز پر اللہ راضی ہو کر کسی بندے کو عطا فرمائیں تو اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، بغیر حساب کتاب کے، ناپے تولے بغیر اپنے فضل سے عطا فرماتا. تو اس لیے روزوں کی بہت فضیلت ہے. تو ان احادیث کی روشنی میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی نفل روزوں کا اہتمام کیا جائے. اسی لیے علامہ ابن حجر العسقلانی اس روایت کو نفل روزوں کے باب میں لے کر آئے کہ سوموار، جمعرات، ایام بیز اور شوال کے روزے جن کا پہلے تذکرہ ہوا، بندہ ان کا اہتمام کرے اور نفل روزے رکھنے کی طرف اپنی توجہ کرے. گرمیوں میں ذرا دن طویل ہوتے، سردیوں میں اس بارے میں بڑی آسانی. اور بعض سلف صالحین نے کہا کہ سردیاں تو اللہ کے جو عابد بندے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے کہ دن کو روزہ رکھنا آسان ہے اور راتیں لمبی ہیں تو سونے کے بعد اٹھ کر قیام کرنا بھی آسان، تہجد پڑھنی بھی آسان. تو یہ جیسے جیسے موسم ڈھل رہا ہے اور آگے سردی کا موسم آنے والا ہے تو انسان کو اپنی نیت اور اہتمام شروع کر دینا چاہیے کہ اس دفعہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں دن کو روزے رکھوں اور راتوں کو قیام کروں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا، سوال یہ ہے کہ شوال کے روزوں کا تذکرہ ہوا تھا اور اس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ جس نے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ فضیلت اس کے لیے. تو آیا جو بندہ کوئی مریض ہے، رمضان کے روزے اس کے چھوٹ گئے یا کافی تعداد میں چھوٹ گئے تو وہ پہلے وہ روزے رکھے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ شوال کے روزے رکھے گا. شیخ ابن عثیمین تو یہی فرماتے کہ جس بندے کے رمضان کے روزے کسی وجہ سے رہ گئے اب وہ شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے فضیلت نہیں بلکہ اس بندے کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھے ہیں اور اس کے بعد وہ شوال کے روزے رکھ رہا ہے. اب کوئی بندہ مستقل طور پہ مریض ہے تو جہاں وہ فرض روزہ نہیں رکھ سکتا وہاں نفل روزہ کیسے رکھے گا؟ اس کے لیے تو نفل روزہ نہیں. اور ایک بندہ ہے جو اپنی ساری زندگی میں فرض روزے بھی رکھتا رہا، شوال کے روزے بھی رکھتا رہا لیکن اب بیماری کی وجہ سے نہ فرض روزے رکھ پاتا ہے نہ شوال کے رکھ پاتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ اس کے لیے تو وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور
اپنے مریض بندے کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ سارا اجر لکھو جو یہ صحت یابی کے دور میں عمل کرتا تھا، اس لیے کہ اب اس کو میں نے محفوظ کیا ہے، یعنی بیماری جو ہے وہ میری طرف سے آئی۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی عمر میں ساری زندگی یہ روزے رکھتا رہا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو اس حدیث کے مصداق اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کو اجر دے گا پورا پورا۔ جی، جن لوگوں کے روزے رہ گئے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے رہ گئے ہیں، آیا وہ شوال کے روزے پہلے رکھیں گے یا فرض روزے پہلے رکھیں؟ اس میں علماء کی دو آراء ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض روزے تو وہ سال میں کسی وقت قضا کر سکتا ہے، اس لیے وہ شوال کے روزے رکھے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، پہلے ابھی اس کے چونکہ فرض رہتے ہیں تو نفل نہیں ہو سکتی، جیسے فرض نماز رہتی ہو تو نفل نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے پہلے فرض روزے رکھے گا اور پھر نفل روزے کی طرف آئے۔